خبر ہے پاک بھارت کشیدگی کے بعد لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال ہو گئی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر سپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ رات پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہیں۔ علاقائی صورتحال پر مسافروں کو متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال کر دی گئی ہے۔ نوٹم کے مطابق آپریشن پابندیوں کے دوران ایئر سپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ رات پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہے۔ علاقائی صورتحال پر مسافروں کو متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد لاہور اور کراچی کی فضائی حدود کو بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹم کے مطابق آپریشن پابندیوں کے دوران ایئر سپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ رات پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہے۔ علاقائی صورتحال پر مسافروں کو متعلقہ ایئر لائن سے رابطے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر سپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ رات پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہے۔ آفتاب خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے۔ آفتاب، اپڈیٹ کیجیے گا، پروازوں کو بحال کر دیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، رات گئے جو ہے وہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن یعنی نوٹم نکالا گیا تھا اور اس میں 48 گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ فلائٹ آپریشن کو معطل کیا گیا تھا، لیکن اب اس پرانے نوٹم کو جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا اور اب جو ہے وہ نہ صرف لاہور بلکہ کراچی جو انفارمیشن سینٹر ہے، مطلب جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ایئر کرافٹ کے لیے، وہ مکمل طور پر بحال ہے اور فلائٹیں آ رہی ہے جا رہی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کی اگر میں بات کروں تو اس وقت بھی متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں سے جو ہے 2 ایئر کرافٹ لینڈ کر چکے ہیں، 2 راستے میں وہ بھی لینڈ کرنے والے، جس میں ایک شارجہ کی ایئر لائن کی پرواز بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ PIA نے البتہ جو ہے اپنے جو مسافر ہیں ان کے لیے کچھ اقدامات جو ہے وہ اس کو وضع کیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہدایت نامہ جاری کیے گئے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر معطل کیا گیا اور مسافروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فلائٹ سے متعلق جو ہے پیشگی اطلاع جو ہے وہ لازمی رکھے اپنے پاس۔ اس کے علاوہ PIA کے کال سینٹر اور بکنگ کے دفاتر سے جو ہے وہ مزید معلومات حاصل کرے۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کراچی سمیت جتنے ملکی ہوائی اڈے ہیں وہاں پہ اس وقت آپریشن جو ہے وہ نارمل ہے، فضائی آپریشن، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ سیالکوٹ کے حوالے سے جو تھا، سیالکوٹ ایئرپورٹ کے حوالے سے تو وہاں بھی حالات بہتر ہو گئے۔ ملتان ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا کہ وہ مکمل طور پر اس کے آپریشن جو ہے وہ بحال ہو گئے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفتاب خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کی اس ٹائم نیوز کانفرنس جاری ہے۔ اجتناب کیا، یہ بھارت کی طرف سے جو اگریشن شروع ہوئی، سیولینز پر اٹیک کیا گیا، سیولین آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، معصوم جانیں لی گئیں، 26 لوگ شہید کیے گئے جس میں 2 بچے 3 سال کی عمر کے تھے، عورتیں تھیں، بزرگ تھے، ہماری مساجد شہید کی گئی۔ اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جس مسجد کو شہید کیا گیا فجر کے وقت پاکستانیوں نے اسی شہید کی ہوئی مسجد میں نماز فجر ادا کی۔ یہ ہے پاکستان کا ریزالو، یہ ہے پاکستانیوں کا جذبہ۔ ان کے 3 رافیل جہاز گرائے گئے۔ جہاز خریدے جاتے ہیں لیکن چلانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ نہیں ہے بھارت کے اندر، یہ جذبہ نہیں ہے مودی سرکار کے اندر۔ 22 اپریل کو جو دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں پیش